بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں آپ کو دو اہم خبریں دینا مقصود ہیں، لیکن پہلے ذکر ہو جائے ان رویوں کا جو آپ کو پچھلے 2 دن کے دوران نظر آ رہے ہیں ملکی سیاست میں، ٹی وی سکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ۔ حکمران جسے فتح سمجھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سے ہمدرد شکست، در حقیقت پاکستانی سماج اور سیاست میں مزید خرابی، تقسیم اور محاذ آرائی کے نئے باب کا آغاز ہے۔ وہی ریاست مضبوط، مستحکم اور توانا رہتی ہے جو اپنے تضادات کو مسلسل حل کرتی رہتی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست عجیب ہے، ریاست عجیب ہے کہ یہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ تضادات تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ طاقت کرپٹ بنا دیتی ہے اور زیادہ طاقت پوری طرح کرپٹ بنا دیتی ہے۔ طاقت کا نشہ چڑھتا ہے تو آنکھیں ہی نہیں، دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ طاقت کا زوم سب سے پہلے خود کو گمراہ کرتا ہے۔ کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 1.5 دن کے دوران نون لیگ کے کئی رہنماؤں کی پریس کانفرنسز دیکھ کے میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ خیال بار بار آ رہا ہے کہ جب بونے اور اونے پونے لوگ کسی منصب پہ بیٹھ جائیں تو اپنا احساس کمتری دور کرنے کے لیے وہ کس طرح اوچھی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں۔ خبط عظمت کا شکار یہ ٹھگنے کئی طرح کا زوم پال لیتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ خناس کنڈلی مار کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ طاقت سے سورج کو طلوع نہیں ہونے دیں گے اور اب چاند ان سے پوچھ کر چمکا کرے گا۔ وہ تتلیوں کے دل سے پھولوں کی محبت نکال باہر کریں گے۔ طاقت کے نشے میں چور بھوسا بھرے ان دماغوں میں یہ خواہش پلنے لگتی ہے کہ وہ بھنورے کو شمع تک نہیں پہنچنے دیں گے، وہ سمندر کی لہروں کو ساکت کر دیں گے اور وہ دریاؤں کی روانی روک دیں گے۔ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے حضور والا، ہوتا نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ہوائیں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوتی، کبھی نظریے قید ہوئے، یہ وہم ہے، یہ روگ ہے، یہ بیماری ہے جناب والا۔ ایسی خواہشوں کے کئی اسیر پہلے بھی آئے اور گئے، عبرت کا نشان بن کے صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں آج وہ، ان کا نام صرف ظلم اور عبرت کا استعارہ ہے۔ ناظرین، جو کچھ ڈی چوک میں ہوا اس پر بہت سے لوگ پریشان ہیں، دل گرفتہ ہیں، دونوں طرف سے اپنی اپنی آرا بھی دی جا رہی ہیں۔ حکومت کے بھونپو جو ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو آئے تھے یہ پتہ نہیں کیا ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنے آئے تھے، یہ مسلح تھے۔ ایک چیز نہیں دکھا پا رہے، ایک چیز اپنی بات کے ثبوت کے طور پہ ایک چیز نہیں دکھا پا رہے۔ ایک ہی منظر دکھا رہے ہیں کہ وہ چند لوگوں نے عجیب و غریب سا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ آنسو گیس کے وہ شیل پھینک رہے ہیں، بس اس کے علاوہ ابھی تک کچھ نہیں دکھا پا رہے کہ آپ نے یہ کیسے ان عزائم کا اندازہ لگا لیا کہ پی ٹی آئی کے یہ جو دہشت گرد لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی کرنے آئے ہیں۔ ہمیں ان کے عزائم کا پتہ چل گیا۔ اڈے تسی پیر صاحب، اسٹیٹ اور پرائیویٹ میڈیا جس طرح بہادروں کا، میں تو کہوں گا کہ وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے آئے، ان بہادروں کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، اس پر پی ٹی آئی کے کارکن خود کو شکست خوردہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے تاریخ رقم کی ہے یار، آپ نے ایسی تاریخ رقم کی ہے جو آنے والی کئی دہائیوں تک جو رول آف لاء کے حامی لوگ ہیں ان کے لیے ایک استعارہ رہے گا، ان کے لیے ایک سمندر کے درمیان جگمگانے والا لائٹ ٹاور رہے گا۔ جن حالات میں آپ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہونا پڑا ہے اس میں حکمت کا تقاضا یہی تھا۔ مجھے زیادہ حیرانی جو ہے وہ نام نہاد دیسی لبرلز پہ ہے، جنہیں عمران خان کی مخالفت میں خونخوار حکمران جو ہے وہ اچھے لگنے لگے ہیں۔ اب ان لبرلز کو حق احتجاج سے روکنا، سخت گیر میڈیا کو کنٹرول کرنا بھی بالکل مناسب اور حق پہ معلوم ہو رہا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اس ظالم حکومت میں ملک درست سمت پہ چل رہا ہے، ان لوگوں کو لگنے لگ گیا۔ تو یہ حضور والا آپ کی سوچ نہ سیاسی ہے نہ جمہوری، بلکہ آپ اپنا توازن کھو چکے ہیں، شدت پسندی کی طرف مائل ہیں۔ جعلی حکمرانوں کی طرح ان نام نہاد لبرلز اور ان کے چیلے چانٹوں کو پی ٹی آئی کے احتجاج پر اعتراض ہے آج، لیکن جب متنازع انتخابات ہوئے، عدالتی فیصلے نہ مانے جائیں، پھر احتجاج نہ کریں یہ لوگ، تو پھر کیا کریں؟ اچھا، کچھ قلم فروش ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے
کشمیر فتح کر لیا. سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے والے احتجاج پر توہین عدالت کی باتیں کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں. آج ناظرین اس ملک کے عوام ہی نہیں, دیکھا جائے تو ریاست بھی ایک دوراہے پہ کھڑی ہے. ریاست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی بچوں کو پاؤں تلے روند دے, اپنے ہی لوگوں کی جانیں داؤ پہ لگا دے, ان کی املاک کو نقصان پہنچائے. کسی نے ریاست اور اس کے عملی اس کے جو ادارے ہیں ان کو یہ حق کبھی نہیں دیا کہ وہ لوگوں کی کھڑی گاڑیاں توڑ دیں, ان کی املاک کو تباہ کر دیں. اگر ریاست کو کسی کا احتجاج پسند نہیں تو کیا یہ ان کی مطلب جانیں لینے تک چلی جائے گی؟ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا جناب. زندہ انسانوں کو دبا کر ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر کے حکومت نہیں کی جا سکتی. ہاں 2-4 دن کے لیے کی جا سکتی ہے, چند مہینے اور طول دیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی اس حالت میں جب آپ کا خزانہ خالی ہے اور آپ 1 لاکھ کی راگنی بجا کے راگ آپ کے آپ سٹاکنگ انڈیکس بیچتے پھریں, لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی, نوکریاں نہیں ہیں ملک میں, غربت ننگا ناچ رہی ہے, بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے, نفرت آسمان کو چھو رہی ہے, نااہلی سمندروں کی گہرائیوں میں ہے. تو اس نظام کو ڈوبنا ہے. اچھا یہ ہوا کہ ہم جیسے لوگوں کا جو حسن ظن تھا کہ کئی لوگوں کے بارے میں وہ جاتا رہا, جو ہمدردیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. نون لیگ کے ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے دانشور لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بہت حسن ظن تھا کہ نہیں یار جب کبھی سخت وقت آئے گا, جب کبھی حق گوئی کا وقت آئے گا تو یہ اس رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑے ہوں گے. لیکن نہیں ہوا ایسا. چلو ختم ہوئی غلط فہمی ہماری. میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب کن ہاتھوں سے یہ تحریریں لکھ رہے ہوں گے بیٹھ کے, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے جو کچھ ڈی چوک میں ہوا ہے. چلو ختم ہوا, ہمارا یہ زوم جو ہے یہ دفن ہوا. اب جب یہ ٹائٹینک ڈوبے گا تو ہمیں اس پر سوار کسی بھی حکمران اور ان کے اہلکاروں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کارکن اتنی بڑی تعداد میں تھے ناظرین, سیدھی بات ہے کہ انہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. پھر بھی کسی بلڈنگ سے کسی بلڈنگ کا شیشہ نہیں ٹوٹا, نہ کوئی بینک لوٹا گیا, نہ کوئی اے ٹی ایم توڑے گئے, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کسی فٹ پاتھ کی ایک اینٹ نہیں اکھاڑی گئی. پی ٹی آئی کے کارکن مکمل طور پہ پرامن تھے, اور پھر بھی ان پر مبینہ طور پہ سیدھی گولیاں چلائی گئیں. کیونکہ اس طرف سے اس کا انکار کیا جا رہا ہے, لیکن شواہد ہیں کہ چلے ہی آ رہے ہیں. اور اس کے سینکڑوں کارکن جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. ان لاپتہ کارکنوں کی کھوج میں نکلا ہوا ایک سربراہ صحافی مطیع اللہ جان, وہ خود بھی لاپتہ ہے. اس کو گرفتار کر لیا گیا بطور پروفیشنل صحافی. وہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا, مگر نامعلوم لوگ آئے اور انہوں نے مطیع اللہ جان کے چہرے پر اسی طرح کالا کپڑا ڈالا اور اسے نامعلوم مقام پہ لے گئے. اچھا, مطیع اللہ جان پہلے بھی ان کرم فرماؤں کے آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ مہمان رہ چکے ہیں, مگر اس سے کیا حاصل ہوا تھا؟ یہ ظلم سہنے کے بعد مطیع اللہ کے قلم کی دھار اور تیز ہوئی, اس کے لہجے کا بانک پن اور بڑھا. طاقتور یہ تجربہ بار بار کر کے دیکھ لیں. جس مطیع اللہ جان کو ہم جانتے ہیں, خوف اس کی کھال میں داخل ہونے والے نہیں ہیں. اور اس دور میں جب سابقہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والے کئی بڑے نام موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو چکے ہیں, مطیع اللہ جان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے گزشتہ حکومت میں بھی آزادی صحافت کی لاج رکھی تھی. جب عمران خان کی حکومت تھی, ظلم سہا تھا, اور آج بھی وہ سرکاری ترجمان بننا گوارا نہیں کر رہا. پہلے بتایا گیا کہ جناب مطیع اللہ جان کو احتجاج کے مرکزی کیس میں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی نامزد ہیں, جس میں ان کے ساتھ جو نامعلوم افراد تھے ان میں مطیع اللہ جان کو ڈال دیا گیا. مگر اس پر حکومت کا ایسا بھدا مذاق اڑا کہ 1 گھنٹے بعد ان پر نئی ایف آئی آر درج کرنی پڑی, جس کے مطابق اسلام آباد پولیس نے مطیع اللہ جان کو I-9 چیک پوسٹ سے گرفتار کیا, اور ایف آئی اے کے مطابق مطیع اللہ جان کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا گیا, لیکن انہوں نے گاڑی نہ روکی, اور مطیع اللہ جان کی گاڑی کی ٹکر سے ڈیوٹی پر تعینات کانسٹیبل مدثر زخمی ہو گیا. گاڑی روکنے پر پھر مطیع اللہ جان نے سرکاری اسلحہ چھین کر اہلکار کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی. اس ایف آئی آر کے متن سے اندازہ لگائیں کہ حکومت کرنے کے شوق میں ہمارے حکمران کتنے پاگل ہو چکے ہیں. یار اب کچھ لگا دیتے, کچھ بہانہ بنا لیتے, کسی اپنے کوئی ایک ایسے بندے سے پوچھ لیتے جو اس کا ایکسپرٹ ہے.
آپ کہہ دیتے کہ وہ آپ نے گرفتاری کرنا تھا نا, ایف آئی آر کاٹنی تھی, جھوٹی کاٹنی تھی. آپ کہہ دیتے کہ جی وہ پیمز میں انہوں نے ڈاکٹروں کو دھمکیاں دی ہیں, ڈاکٹروں سے ان کا اسٹیتھوسکوپ چھین کے مارا ہے, کسی ڈاکٹر کو گواہ بنا لیتے, کچھ کہہ دیتے, اور ان سے اپنی مرضی کی رپورٹ لے لی ہے اور ان کے کاغذات پھاڑ دیے ہیں, کار سرکار میں مداخلت کی ہے. کوئی اس طرح کی کہانی بنا لیتے نا. کتنے لے گئے F9 تے پتہ نہیں کدی بشرا بی بی, بات بنے گی نہیں. 2 دن کا ریمانڈ دیے. میں تو اس 2 دن کے ریمانڈ پہ بھی حیران ہوں کہ کس بات کا ریمانڈ دیا گیا. اچھا, مطیع اللہ کی گرفتاری جو ہے حکومت میں شامل جماعتوں کے لیے بالکل 2 ٹوک لفظوں میں کہوں گا ڈوب مرنے کا مقام. ایک وہ دن تھا جب مطیع اللہ کے پہلے اغوا پر جو خان کے دور میں ہوا تھا, انہی جماعتوں کے سربراہان صحافتی آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچ گئے تھے, اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا. اپوزیشن میں گفتگو اور اقتدار میں چلن اور. مطیع اللہ کا پہلا جرم یہ تھا کہ اس نے جاں باک ہونے والے رینجرز اہلکاروں والے واقعے کا ایک چشمدید گواہ ڈھونڈ نکالا تھا, اور دوسرا جرم یہ تھا کہ اس بیان کو چلا بھی دیا, جس سے حکومت کا پلان اے جو تھا, بہت بڑا پلان تھا, وہ بالکل ناکام ہو گیا. اب مطیع اللہ جان اس سے بھی بڑا جرم سرزد کرنے جا رہا تھا. وہ مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ پیمز میں لائے جانے والے زخمیوں اور مرنے والوں کا ڈیٹا حاصل کر لے. اب ذرائع کے مطابق اس ضمن میں اس کو بہت حد تک کامیابی بھی مل چکی تھی, جس پر اس کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا, اور اس پر پھر یہ بھونڈا قسم کا مقدمہ سامنے آیا. لاہور سے سینئر صحافی شاکر روان کو بھی اٹھا لیا گیا. کچھ عرصہ پہلے ان سے نوکری چھینی گئی تھی. اب وہ ایک محنتی رپورٹر ہے, بطور رپورٹر وہ صرف واقعات رپورٹ کرتا ہے, اور عام طور پہ اس میں اپنا تجزیہ شامل نہیں کرتے, مگر سچی خبر دینے والا کوئی صحافی سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ مطیع اللہ جان سے آئس برآمد کرنے کا مقدمہ, جاوید ہاشمی کے داماد پر جگ گلاس چوری کرنے کی ایف آئی آر, سابق ایم این اے مہدی بھٹی پر ایک گھر سے ایئر کنڈیشن اتارنے کا مقدمہ, کہیں پر ایل سی ڈی چوری کرنے کی ایف آئی آر. مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایسے اچھوتے خیالات پتہ نہیں آتے کہاں سے. اچھا ناظرین, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس اگر اقتدار ہے, اس پر انہیں طاقت کا خمار ہے اس اقتدار پہ, تو اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے. ملک کے اندر تو سرکاری بھونپو مذاق کر کے اپنے مخالفین کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں, مگر دوسری طرف خارجی محاذ پر اوورسیز پاکستانیوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور بااثر سیاستدانوں اور میڈیا کو پاکستان میں جاری مظالم سے آگاہی کی مہم جو ہے وہ مزید تیز کر دی ہے, اور جس کی تپش حکمرانوں کو محسوس ہونے لگی ہے. پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران دنیا کا شاید ہی کوئی قابل ذکر نیوز چینل اور اخبار ہو جہاں پہ پاکستان پی ٹی آئی احتجاج اور عمران خان کی جیل میں موجودگی کو موضوع نہ بنایا گیا ہو. دباؤ شدید بھی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ اپنے 2 ارسطو میدان میں اتارے, تاکہ انٹرنیشنل میڈیا پر ویلن بنی ہوئی پاکستانی حکومت کا کوئی موقف سامنے آ سکے. اچھا, وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر پلاننگ احسن اقبال کی انگریزی بول کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ جی انٹرنیشنل میڈیا جس طرح عمران خان کو پاپولر لیڈر کے طور پہ پیش کر کے ان پر مظالم کی داستانیں سنا رہا ہے, وہ اصل میں طالبان خان ہے. اور اس حکومت کی پرانی پالیسی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیتا ہے, بیرونی محاذ پر دنیا کو یہ کہہ کر ڈراتا ہے کہ عمران خان ایک انتہا پسند مسلمان ہے اور ایسا دقیانوسی شخص ہے جو آج کے دور میں ریاست مدینہ کو اپنا آئیڈیل قرار دیتا ہے, اور آج بھی یہی کیا جا رہا ہے. اچھا ناظرین, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو حکومت نے اعلیٰ سطح پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کم از کم 15-20 دن تک کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کا بیرونی دنیا سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنی پارٹی کی قیادت سے, کسی سے بھی کوئی کسی قسم کا رابطہ نہ ہو سکے, تاکہ آج جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے پارٹی کے اندر سے, یہ ایک کیوس کی ٹوٹ پھوٹ کی کیفیت نظر آ رہی ہے, اس کو طول دیا جا سکے, پارٹی کے اختلافات سے کھیلا جا سکے. اور اس کے لیے ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 15-20 دن کافی ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 15-20 دن میں یہ کھیل کھیلا تو جا سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس حقیقت کو نظر انداز کرنا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے کہ آپ ساری زندگی عمران خان کو اندر رکھ لیں گے.
یا مزید کئی سال تک اندر رکھ لیں گے. جیسے عمران خان کا جب وہ باہر آئے گا یا اس کا رابطہ بھی بحال ہو گیا تو اس کے کہے ہوئے لفظ جو ہیں وہ جادو کا کردار ادا کرتے ہیں, ان میں جادو ہے. وہ جو کہہ دے گا اس کے ماننے والے, اس سے محبت کرنے والے اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے. آپ کتنی دیر تک اس سچ کو دبا سکتے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے؟ دوسرا, پی ٹی آئی کے جو جذباتی کارکن ہیں, جو میں حکومتی پالیسی بتا رہا ہوں کہ وہ پارٹی کے اندر اس وقت ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ اس واقعے سے, ڈی چوک کے واقعے سے توجہ ہٹا کے پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پر پی ٹی آئی کی اپنی توجہ مرکوز کر دی جائے. ساری ان کی پالیسی یہ ہے, سوچی سمجھی پالیسی ہے. اس حوالے سے ان کو ایک کامیابی یہ ملی ہے کہ انہوں نے بالآخر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مستعفی ہونے پہ مجبور کر دیا, اس دباؤ نے جو پی ٹی آئی کے اندر سے ان پہ آ رہا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کو لگنے والا ایک بڑا ڈینٹ ہے. میں اسی وجہ سے بار بار اس ملک میں پی ٹی آئی سے نہیں, رول آف لاء سے محبت کرنے والے سارے دوستوں سے ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ موقع ہے جب رول آف لاء کے حامیوں کو رول آف لاء کے لیے کاوشیں کرنے والوں کی مدد کرنی چاہیے. ان کے اختلافات کو ہوا نہیں دینی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے بھی تو یہ ان خبروں کو ہوا دینے کا وقت نہیں ہے. آپ نے ایک ہیرا کھو دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے میری ابھی گفتگو نہیں ہوئی کہ ان کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا, لیکن ان کا یہ جو استعفیٰ ہے یہی میرا خیال پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور اگر یہ معاملہ چل نکلا اس طرح تو یہ سلمان اکرم راجہ جیسے مزید ہیرے گوانا جو ہے وہ پی ٹی آئی اس موقع پہ افورڈ نہیں کر سکتی. ناظرین, آخر میں فیض کے 2 اشعار سن لیں. آ گئی فصلیں سکوں چاک گریباں والو, آ گئی فصلیں سکوں چاک گریباں والو, سل گئے ہونٹ کوئی زخم سلے یا نہ سلے, سل گئے ہونٹ کوئی زخم سلے یا نہ سلے, دوستو بزم سجاؤ کہ بہار آئی ہے, دوستو بزم سجاؤ کہ بہار آئی ہے, کھل گئے زخم کوئی پھول کھلے یا نہ کھلے, کھل گئے زخم کوئی پھول کھلے یا نہ کھلے. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.